حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور اس کا ذکر امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 2852 میں یوں فرماتے ہیں: ولد الحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ لخمس لیال خلونا من شعبان سنت 4 من الہجرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترغیب دی ہے اور آپ نے ایک بشارت دی ہے اس بات پر کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو اور اس کے کان میں اذان کی جائے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دی جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من ولد له مولود فأذن في اذنه اليمنى وقام في اذنه اليسرى لم يضره ام الصبیان۔ اگر بچے کی پیدائش ہو اور اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہہ دی جائے، اس بچے کو ام الصبیان کی بیماری تکلیف نہیں دیتی۔ یہ ام صبیان کیا ہے؟ یہ بچوں میں ایک بیماری ہے کہ جب بچے کو لگ جائے تو بچہ سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے، کانٹے کی طرح، تنکے کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بہترین بات ارشاد فرمائی ہے، اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنی چاہیے۔ چنانچہ امام احمد بن محمد بن اسحاق بن ابراہیم رحمہ اللہ وفات 364 ہجری عمل الیوم واللیلہ باب ما یعمل بالولد اذا ولد حدیث نمبر 623 فرماتے ہیں۔ یہ روایت بھی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ولد له مولود فأذن في اذنه اليمنى وقام في اذنه اليسرى لم يضره ام الصبیان۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ حدیث میں لفظ صرف اسی کا ہے کہ اذن النبی فی اذنہ، مراد اذان اور اقامت دونوں ہیں، اس لیے کہ جس طرح اذان کو اذان کہا جاتا ہے اسی طرح احادیث میں اقامت کو بھی اذان کہا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 913 باب المؤذن الواحد یوم الجمعہ، اس کے تحت امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ صاحب بن یزید کہتے ہیں: ان الذی زاد التعزین الثالثہ یوم الجمعہ عثمان بن عفان، کہ پہلے جمعہ کے دن ایک اذان اور اقامت ہوتی اور پھر بعد میں تیسری اذان، یعنی جو ہمارے اذان اول ہے، تو دیکھو اذان اول پہ ایک اذان، اذان دوم 2 اذان اور پھر اقامت تیسری اذان، تو اقامت کو بھی اذان کہا گیا ہے۔ تو حضرت امام ابو الحسن عز الدین علی بن ابو الکرم محمد بن محمد الشیبانی الجزری ابن الاسیر رحمہ اللہ وفات 630 ہجری اسد الغابہ فی معرفت صحابہ میں فرماتے ہیں: ولما ولد اذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اذنی، حضرت حسین کی ولادت پر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ کس قدر خوش نصیب یہ شخص ہے کہ جس کے کان میں اذان خود اللہ کے نبی دے رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود گھٹی دی، اپنا مبارک لعاب ان کے منہ میں ڈالا اور ان کے لیے برکت کی دعا دی۔ دیکھیں یہ سنت طریقہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو بچے کو گھٹی دینی چاہیے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ گھٹی کیا ہوتی ہے؟ مثلا کھجور لے لیں، اس کھجور کو چبا لیں اور چبا کر بچے کے منہ میں ڈال دیں، تو یہ گھٹی ہوتی ہے۔ چنانچہ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں: انہ حنکہ وتفل فی فیہ ودعا لہ، آپ نے گھٹی بھی دی اور ان کے منہ میں اپنا لعاب مبارک بھی برکت کے لیے ڈالا اور ان کو دعائے برکت بھی دی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی خود رکھا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حضرت علی کے پہلے بیٹے کا نام حسن رکھا، اسی طرح علی کے دوسرے بیٹے کا نام حسین آپ نے خود رکھا۔ چنانچہ امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں: عن اکرمہ قال لما ولدت فاطمة حسنا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فسماہ حسنا فلما ولدت الآخر سماہ حسین. یہ جو حسین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نام ہیں. اللہ اکبر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رکھا ہے، اور حسین یہ جنتی ناموں میں سے ایک نام ہے. یہ کس نے کہا؟ عمران بن سلیمان فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ. اور یہ امام ابو بشر محمد بن احمد الدولابی نے الذریۃ الطاہرہ کے اندر ذکر کیا ہے. اور یہ حسین وہ نام ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں کسی کا نام نہیں تھا. چنانچہ عمران بن سلیمان فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان لم یکونا فی الجاہلیہ. اور یہ بھی امام ابو بشر محمد بن احمد الدولابی نے الذریۃ الطاہرہ کے اندر ذکر کیا ہے، الذریۃ الطاہرہ کے اندر، کہ حسن اور حسین زمانہ جاہلیت میں کسی کا نام نہیں رکھا گیا. اللہ اکبر. امام ابو زکریہ محی الدین یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری تہذیب الاسماء واللغات میں فرماتے ہیں کہ حضرت مفضل رحمہ اللہ فرماتے ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین رضی اللہ عنہما حتی سما بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنیہ الحسن والحسین. کہ اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین یہ جو نام تھے ان کو چھپا کے رکھا. چھپا کے رکھنے کا معنی کسی کے دل میں خیال ہی نہیں آنے دیا کہ وہ اپنے بیٹے کا نام حسن یا حسین رکھے. سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ ایک بیٹے کا نام یعنی نواسہ بیٹے کا نام حسن اور دوسرے کا نام حسین رکھنا چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. آپ کے کان میں اذان بھی اللہ کے نبی نے دی ہے، آپ کو گھٹی بھی اللہ کے نبی نے دی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بالوں کے برابر چاندی کا صدقہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے. آپ جانتے ہیں ہمارا مسئلہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو جب ہم اس کو پنجابی میں جھنڈ کہتے ہیں کہ اس کے بال اتارے جائیں تو بالوں کو وزن کیا جائے، جتنا وزن ہو اتنی چاندی صدقہ کر دی جائے. امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں کہ وزنت فاطمہ تو شعر حسن و حسین و ام کلثوم فتصدقت بزنتہ فضہ، جس کے بدلے میں چاندی صدقہ میں دی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ ہوا. اللہ اکبر. اور عقیقہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حضرت حسن کا بھی اور حسین کا بھی، دونوں کا عقیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. چنانچہ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ وفات 303 ہجری سنن نسائی حدیث نمبر 4219 فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین رضی اللہ عنہما بکبشین کبشین. آپ نے دونوں نواسوں کی طرف سے عقیقے میں دو دمبے ذبح فرمائے. اللہ اکبر. کس قدر سعادت مندی آپ اندازہ فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کا نسب، حسن کا نسب اپنے سے چلایا ہے. یعنی عام طور پر اولاد کا نسب باپ سے چلتا ہے، لیکن حسن اور حسین وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ ان کا نسب مجھ سے چلے گا. یعنی ان کی نسبت علی کی طرف نہیں، ان کی نسبت میری طرف کی جائے گی. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے خود فرمایا. چنانچہ ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 2682 فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کل بنی انسا فإن عصبتهم لأبیہم، کہ ہر عورت کا جو بچہ ہے اس کا نسب اس عورت کے شوہر کے ساتھ کی طرف منسوب ہوتا ہے. کل بنی انسا، آپ نے فرمایا کہ کسی بھی عورت کا جو بچہ ہے، کسی بھی عورت کی جو اولاد ہے، تو اس کا نسب ماں کی طرف نہیں باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے. باپ کی طرف.
ما خلا ولد فاطمہ، سوائے فاطمہ کی اولاد کے، فإنی انا عصبتہم وانا ابوہم، ان کا نسب بھی میری طرح منسوب ہوگا اور ان کا باپ بھی میں ہوں گا۔ دیکھیں نا، اگر ایک آدمی ہے اور ایک عورت ہے، دونوں کا نکاح ہوتا ہے، عورت کا قبیلہ اور ہے اور شوہر کا قبیلہ اور ہے، تو ان کی اولاد کے ساتھ جو قوم اور قبیلہ لکھا جاتا ہے وہ ماں کا نہیں بلکہ باپ کا لکھا جاتا ہے، ننیال کا نہیں ددیال کا لکھا جاتا ہے۔ لیکن حضور فرما رہے نہیں، فاطمہ کی جو اولاد ہے ان کا جو نسب ہوگا، ان کی جو قوم ہوگی، وہ ننیال کی طرف آ جائے گی، ددیال کی طرف نہیں، یعنی میری طرف منسوب ہوگی۔ اسی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے ان میں جو حضرت فاطمہ کی اولاد ہے ان کو سادات کہا جاتا ہے، اور علی کی اولاد جو باقی بیویوں سے ہے ان کو سادات کی بجائے علوی یا آوان کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خاندانی شرافت اور خاندانی بزرگی کن لفظوں میں ذکر کی ہے، یہ بہت قابل توجہ ہے۔ حضرت امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، المعجم الکبیر للطبرانی، حدیث نمبر 2682، یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، جب آپ چوتھی رکعت میں تھے تو حضرت حسن اور حسین آئے اور یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے اوپر آگے، اللہ اکبر۔ فلما سلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چوتھی رکعت کے سجدے میں تھے نا تو پشت کے اوپر آگے وہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان دونوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان دونوں کو آپ نے یوں اٹھایا کہ حسن کو دائیں کندھے پر اور حسین کو بائیں کندھے پر، پھر آپ نے فرمایا اے لوگو ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا، الا اخبرکم بخیر الناس عما و عما، الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالا، الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، اے لوگو میں تمہیں وہ بچے نہ بتاؤں کہ جو بہت بہتر ہے اس اعتبار سے کہ ان کا دادا بھی بہتر، ان کی دادی بھی بہتر، ان کا چچا بھی بہتر، ان کی پھوپھی بھی بہتر، اور ان کا خالو بھی بہتر، ان کی خالہ بھی بہتر، ان کا والد بھی بہتر اور ان کی والدہ بھی بہتر، میں تمہیں وہ لوگ نہ دکھاؤں؟ اللہ، پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ہما الحسن والحسین، یہ حسن اور حسین ہیں، ان کا جد دادا دیکھو تو رسول اللہ، اور ان کی دادی دیکھو تو فاطمہ بنت خویلد، جدہما رسول اللہ و جدتہما خدیجہ، اللہ اکبر، ان کا دادا دیکھو تو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دادی دیکھو تو خدیجہ بنت خویلد۔ اب آپ نے کیا فرمایا؟ اور ان کی والدہ اور ان کا والد دیکھو، امہا فاطمہ، ماں دیکھو تو فاطمہ، اور فاطمہ کون؟ بنت رسول اللہ، و ابوہا و ابوہما، اور ان کا والد دیکھو تو کون؟ علی بن ابی طالب، اور آپ نے فرمایا کہ ان کی خالات دیکھو اور ان کی خالو دیکھو، خالہم القاسم، خالو ان کا قاسم ہے رسول اللہ کا بیٹا، اور ان کی خالہ فرمایا خالاتہا، ایک خالہ نہیں، فرمایا ان کی خالائیں دیکھو، وہ زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، بنات رسول اللہ، جو اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہیں۔ معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بیٹی فاطمہ نہیں ہے بلکہ آپ کی 4 بیٹی ہیں، اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ حسن اور حسین کی ایک خالہ کا نام زینب ہے، ایک کا نام ام کلثوم ہے، ایک کا نام رقیہ، اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان کو دیکھو، جدہما فی الجنہ و ابوہما فی الجنہ، اللہ، ان کا دادا بھی جنتی، ان کا باپ بھی جنتی، وعمہما، اور ان کا چچا بھی جنتی، وعمتہما، اور ان کی پھوپھی بھی جنتی، وخالاتہما فی الجنہ، اور ان کی خالائیں بھی جنتی، وہما فی الجنہ، یہ دونوں بھی جنتی، اور آگے کیا فرمایا؟ ومن احبہما فی الجنہ، اور جو ان دونوں سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی۔ سبحان اللہ، کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین اور حسن دونوں صاحبزادوں کی خاندانی شرافت کا تذکرہ فرمایا،
خاندانی عظمت کا تذکرہ فرمایا ہے، کون ہوگا ان کے مثل خاندان کی بزرگی کے اندر. اللہ